بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جاوید صاحب، میں آپ کا اور اپنے سب ساتھیوں کا جو آج یہاں تشریف فرما ہے شکر گزار ہوں کہ آج ایک اور نشست کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ہماری چند نشستیں ہوئی ہیں، اس میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں آپ سے سمجھ لی تھیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کچھ اطلاقی مسائل کے بارے میں آپ سے بات کریں کہ جو پچھلی نشست میں آپ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ جو لین دین کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں جو سود کا اپلیکیشن کیسے ہو جاتا ہے اور وہ کس وقت سود نہیں ہوتا، وہ بیع و شرع کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے میں آپ نے جو اپنے مضمون میں بینکاری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بینک ظاہر ہے کہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ یہ تو انٹرسٹ بیسڈ ہی ہے سارا کچھ، تو ہم یہ چاہیں گے آپ سے کہ اب اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بنیادی کچھ بات ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ پھر کچھ سوالات تھے ہمارے اس سلسلے میں کہ وہ کیسے سود نہیں ہیں اور کیسے وہ ہم اس کو بیع و شرع سمجھیں، اور کیسے وہ آپ کی تجویز کی روشنی میں پھر وہ بیع و شرعی کا معاملہ سمجھا جائے۔ میں نے اس سے پچھلی نشستوں میں دو باتیں عرض کی ہیں۔ ایک یہ کہ قرض کیا ہے، اس کے ساتھ منفعت کو وابستہ کیا جائے تو اسلام کو اس پر کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں کون سی اخلاقیات ہے، اس کے نتائج کی کیا نوعیت ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کاروبار کے معاملات میں بنیادی اصول کیا ہے، جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ہے۔ قرآن مجید جب معاملے کو اس طرح بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ میں نے پورے دین کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس میں بھی یہی کیا گیا ہے، یعنی بدن کی تطہیر کے لیے بس یہی کہ تم پاکیزگی حاصل کر لو۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں وضو کے احکام دیکھیے، اس میں غسل کے احکام دیکھیے، تو جگہ جگہ وہ اس جانب اشارہ کرتا چلا جاتا ہے اور بیان کرتا ہے اسے لفظوں میں۔ اسی طرح خور و نوش کے معاملات میں اصول ہے کہ طیبات جائز ہیں، حلال ہیں، اور خبائث ہر حال میں ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اخلاقیات میں معروف اور منکر کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اطلاق کا ہے۔ اطلاق کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک اصول سمجھ لیا، اب اس کو اپلائی کر کے زندگی کے معاملات میں دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر خور و نوش کی چیزوں میں طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔ اسی طریقے سے کہاں طہارت ہو گئی اور کہاں نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ معروف اور منکر کا ہوتا ہے۔ اس میں دو طرح کے معاملات پیش آتے ہیں بالعموم۔ ایک معاملہ پیش آتا ہے جب کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی آتی ہے جو حقیقت میں مشترک ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں علت کے اطلاق کا سوال ہوتا ہے۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ہدایت فرمائی، اس کا ریشٹیل کیا تھا، اس کو مختلف لفظوں میں ہمارا علم ادا کرتا ہے کہ حکم کا مناط کیا ہے، یعنی حکم کس مقصد کے لیے لایا گیا۔ یہاں مقصد سے مراد وہ مقصد نہیں ہوتا جو پیش نظر رکھ کے کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد کیا ہے، بنا کس چیز پر اٹھی ہے، وہ وجود پذیر کیسے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی کو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، یعنی جو حکم کی علت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں، ہم اس کا استخراج کریں، وہی اصل میں حکم کا مدار ہوتی ہے۔ اصلاً وہ حکم کا مدار ہوتی ہے۔ جب وہ علت پائی جائے گی حکم موجود ہوگا، وہ علت ختم ہو جائے گی حکم ختم ہو جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ اطلاق کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بیان ہی تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن کیا اس میں وہ علت تو نہیں پائی جاتی؟ تو بعض اوقات وہ چیز بیان ہی نہیں ہوتی لیکن علت وہاں موجود ہوتی ہے، تو آپ اس پر حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال توسیع میں ہو جاتی ہے، یعنی آپ علت کو سامنے رکھ کر یا حکم کی حقیقت کو سامنے رکھ کر نئے نئے معاملات پر اس کا اطلاق کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اس کے تحت آ گیا، یہ معاملہ بھی اس کے تحت آ گیا۔ اس میں جو اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اطلاق کا یہ عمل، یعنی آپ نے علت متعین کر لی، آپ نے حکم کو سمجھ لیا، اس کے اطلاق کا عمل جیسے ہی شروع ہوا تو چیزیں پہلے سیاہ اور سفید میں تقسیم ہوئیں۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں تک تو کوئی بڑی بحث نہیں پیدا ہوتی، یعنی واضح ہے۔ اسی کو رسالت مآب نے اس طرح بیان کیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین۔ بہت سے معاملات تم کو پیش آئیں گے جہاں حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وہاں کوئی بحث کا سوال نہیں ہوتا۔ خواہ وہ علت و حرمت کا فیصلہ صورت کے اطلاق میں کیا گیا ہو یا علت و حرمت کا فیصلہ حقیقت کے اطلاق میں کیا گیا ہو، وہاں اطلاق کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔
زیادہ مشکل جہاں پیش آ جاتی ہے، جس کو میں نے دوسری صورت سے تعبیر کیا، وہ مشتبہات ہیں۔ یعنی معاملہ ایسی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ایک جانب سے دیکھیے تو حرمت کا پہلو راجع محسوس ہوتا ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو حلت کا پہلو راجع محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے جو احکام دیے ہیں وہ 90% مشتبہات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، 90%۔ ایڈریس ہی انہی چیزوں کو کیا، انہی چیزوں کو، اس لیے کہ دین اپنے اصول میں تو واضح ہے نا بالکل، یعنی تمام کھانے پینے کی چیزوں میں، خور و نوش کی چیزوں میں یہ اصول واضح ہے کہ طیبات حلال ہے، خبائث حرام ہے۔ آپ اطلاق کریں جا کے، مشتبہات کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یہی صورت میں نے عرض کیا کہ 90% احکام میں آپ دیکھیں گے۔ مشتبہات کے بارے میں جب اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو رسول اللہ نے پھر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر جگہ تو اللہ کا فیصلہ نہیں ملے گا۔ ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے، ایک آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، اور دنیا بھی چل رہی ہے، قیامت تک معاملات پیش آئیں گے، تو وہاں ہمیں بھی بعض اوقات فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگرچہ معاملہ مشتبہ ہے لیکن کس پہلو کو ترجیح دیں۔ تو آپ نے اسی روایت میں جو ہدایت فرمائی ہے اس میں وہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ وہاں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات ہیں جن میں بالکل انہی اصولوں کا اطلاق اسی طریقے سے کیا مشتبہات پر۔ مثلا دیکھیے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خون سے جانور کو پاک ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک باقاعدہ قانون سازی کر دی گئی ہے، اسی کو ہم ذبیحہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مچھلی میں بھی خون ہوتا ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ دم مصفوح نہیں ہوتا۔ اب اشتباہ پیدا، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یعنی کیا صورت ہے اس کی؟ کیا محض خون کا وجود حرمت کا باعث بن جائے گا؟ اس کا تزکیہ کرنا بھی ضروری ہوگا، اس کو بھی ویسے ہی ذبح کیا جائے گا؟ خون نہیں نکلے گا تو وہ بھی حرام ہوگی۔ تو اب یہاں دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت کا فتویٰ دے دیا، یعنی اس میں جو حلت کا پہلو ہے اس کو آپ نے راجع قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، یہ اس طرح کا خون ہے کہ لا یوبع بھی، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ صرف یہی نہیں کہ وہاں حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، حلت کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ ہم نے بہت واضح کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سور کی حرمت کا یہی معاملہ ہے بالکل، یعنی اس میں یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کے بارے میں قاعدہ بتایا کہ درندے سب کے سب ممنوع ہیں، یہ سب خبائث ہیں، تو اب درندگی کہاں پائی جاتی ہے کہاں نہیں پائی جاتی، یہ اطلاق کا مسئلہ ہے۔ تو اگر درندگی صراحتاً پائی جاتی ہے تو سیاہ سفید میں معاملہ تقسیم ہو گیا، شیر چیتے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں درندگی مخلوط ہو گئی، یعنی ایک زاویے سے دیکھیے تو صنف کے اعتبار سے بھیڑ بکری ہے، کھانے ہی کا جانور ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو کچلیاں بھی ہیں، گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ پورے دین میں آپ قرآن کو دیکھ لیں اور روایتوں کو بھی دیکھ لیں، ہر جگہ اصل مسئلہ ہی مشتبہات کا ہے، یعنی معاملہ دو طرفوں سے دیکھنے کے نتیجے میں دو الگ الگ صورتیں پیدا کر لیتا ہے، اور اس میں آپ کو ترجیح دینی ہوتی ہے کہ کون سی صورت کو ہم یہاں حلت کے حکم کے تحت رکھیں گے، کون سی صورت کو حرمت کے حکم کے تحت رکھیں گے۔ تو میرے نزدیک بالکل یہی صورتحال بینکاری کے نظام میں پیدا ہو گئی، یعنی اس کو جب میں ایک زاویے سے دیکھتا ہوں تو یہ بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ خواہ اس کی تاریخ میں اس کو رکھ کے دیکھا جائے، جب کسی زمانے میں مندروں کے ذریعے سے یہی معاملہ کیا جاتا تھا، خواہ صلیبی جنگوں کے زمانے کے ٹیمپلرز کی روایت کو دیکھا جائے، وہاں بھی کم و بیش وہی ہے، ساہوکاروں کی تاریخ کو دیکھا جائے وہاں بھی یہی ہے کہ قرض کو کاروبار کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یعنی جو قرض مدد کے لیے دیا جاتا تھا، جو قرض دوسروں کے لیے اعانت کا ذریعہ بنتا تھا، جس میں ہمدردی تھی، جس میں ایک بھائی کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ تھا، اس کو بعض لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ ہر شخص کو ہر جگہ سے قرض نہیں ملتا تو اس کو کاروبار بنا لیا۔ اس ادارے کی ابتدا بھی بالکل ساہوکاروں کے اسی عمل سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تغیرات ہوئے، یعنی وہی چیز پیدا ہوئی ہے کہ جس طریقے سے بعض جانوروں میں یہ چیز ہو گئی کہ اختلاط ہو گیا، اختلاط نے صورتحال کو ایک دوسری سمت کی طرف راجع کر دیا، بالکل وہی معاملہ ہوا ہے۔ یعنی آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں اور اچھی سے اچھی بینکاری کا بھی جائزہ لیں تو ایک طرف سے بالکل صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو قرض ہی کو کاروبار بنانا ہے، یعنی قرض دیا جا رہا ہے، قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سود کا حکم لگنا چاہیے۔ یہ معاملہ مشتبہ ہے کہ میں آگے چل کے واضح کروں گا، لیکن اس کا یہ پہلو ہے جس میں مسلمان امت کو جب اس نئے ادارے سے واسطہ پڑا اس زمانے میں،
یعنی یہ اپنی موجودہ شکل میں تو پچھلے 300-400 سال میں پہنچا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مشرق مغرب میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی تھی جس نے حرمت کا فتویٰ دیا. یہ کہا کہ نہیں، یہ تو وہی سودی کاروبار ہے. یعنی آپ نے کسی شخص کو قرض دیا ہے اور قرض پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسی کو سود کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل طے ہے کہ کلو قرض جر نفع فہو ربا. یہاں قرض دیا جا رہا ہے، قرض کہہ کے قرض دیا جا رہا ہے، لفظ بھی لون ہی کا بولا جا رہا ہے، منی لینڈنگ ہی کہا جا رہا ہے. تو اس میں کیا اشتباہ ہے؟ چنانچہ مولانا سید الرحمٰن صاحب مودودی نے اور بہت سے علماء نے یہی رائے قائم کی. دوسری جانب مصر و شام کے علماء نے اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا. یعنی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ نہیں، یہ اصل میں قرض کا معاملہ بتدریج نہیں رہا، یہ بنیادی طور پر اب کاروبار ہے. اور کاروبار کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ انصاف پر مبنی ہے یا انصاف پر مبنی نہیں ہے. اسی کی تائید ہمارے دور کے ایک بڑے عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی اور یہ کہا کہ میں اس رائے کو راجح سمجھتا ہوں. کاروبار کیسے یہ ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ جو قرض دیا جاتا تھا وہ ہمیشہ منفعت کا مطالبہ علی الاطلاق کرتا تھا. علی الاطلاق جب منفعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو قرض اپنی صحت کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ اور اپنی صورت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، لیکن آپ نے اسے کاروبار بنا لیا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ شریک کاروبار کی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں. مثلاً بیع و شراء کاروبار ہے. خود قرآن مجید نے کہا کہ حل اللہ البیع، اللہ نے کاروبار کو بالکل جائز قرار دیا ہے. آپ بینکوں میں مارٹگیج کے معاملات دیکھیے، وہ بالکل سیدھا سیدھا بیع و شراء کا معاملہ ہے. یعنی اگر آپ لون کا لفظ، منی لینڈنگ کا لفظ، پرانی تاریخ سے سب نکال دیں تو سادہ معاملہ یہ ہے کہ بینک ایک مکان کو خریدتا ہے، خرید کے قسطوں پر بیچ دیتا ہے. مسلمانوں کی پوری فقہ قسطوں پر چیز کو بیچ دینا یا ادھار بیچ کے اس کی زیادہ قیمت رکھنا، اس پر کبھی نکیر نہیں کرتی رہی. یعنی یہ چیز ایک بالکل مسلمہ طے شدہ کاروباری طریقہ ہے. یعنی آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ نقد کی قیمت الگ رکھ سکتے ہیں، آپ ادھار کی قیمت بالکل الگ رکھ سکتے ہیں. آپ کسی دارالفتاء کے پاس چلے جائیں، وہ بالکل یہی بات بیان کریں گے. یعنی قرض کے معاملے میں کبھی اس میں کوئی وہم ہی نہیں رہا کسی طریقے کا. اچھا، اب اس سے آگے دیکھیے، جو معاملات بالعموم پروجیکٹ فائنانسنگ کے ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ کو قرض دے دیا گیا ہے اور علی الاطلاق اس پر منفعت کا مطالبہ کر لیا گیا ہے، بلکہ بالکل وہی صورت ہے کہ اگر ہم مزاربت کرنے کے لیے بیٹھیں تو جو کچھ کریں گے وہی بینک کر رہا ہے. یعنی وہ آپ کے کاروبار کو دیکھ رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی طلب کر رہا ہے، اس کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے. تو ایک مزاربت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہی کچھ کرتا ہے، اور یہ کر کے وہ پھر شریک ہوتا ہے. پھر جس منفعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو کاروبار کے بند ہونے سے آپ غیر متعلق کر دیں تو اصلاً وہ کسی چیز کی نفع بخشی میں سے منفعت تلاش کرنا ہے، جبکہ قرض میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو کاروبار کے سارے لوازم اگر اس طرف سے دیکھیں اور لفظوں کو نظر انداز کر دیں تو وہ پورے ہو رہے ہیں. اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں اس میں دو آراء بن گئیں، یعنی مصر و شام کے علماء نے مطلق حلت کا فتویٰ دے دیا اور ہمارے ہاں بہت سے علماء نے خاص طور پر بر صغیر میں مطلق حرمت کا فتویٰ دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نہ مطلق حلت کا رہا ہے نہ مطلق حرمت کا رہا ہے. یہ معاملہ بینہما مشتبہات کے ذیل میں چلا گیا ہے. اس کو اگر ایک طرف سے دیکھیے تو حرمت کا حکم لگتا محسوس ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے دیکھیے تو حلت کی طرف رجوع ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو میں مشتبہ معاملات میں جو ہدایت رسول اللہ نے فرمائی ہے اسی پر ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، وہی بات ہمیشہ بتاتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں اس کو سراسر کاروبار بنا سکتی ہیں ان کی طرف آگے بڑھیے، اور میں نے اپنے اس مضمون میں وہی تجاویز پیش کی. یہ میری بات کا خلاصہ ہے. جاوید صاحب، جو حلت کی طرف اگر اس کو دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ قرض تو تبرع کے لیے ہے، تو اس میں بیسیکلی اگر بزنس ٹرانزیکشن آ جائے تو پھر وہ قرض نہیں رہتا. بزنس ٹرانزیکشن آ جائے اگر، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بزنس ٹرانزیکشن تو ہے بینکنگ میں، تو پھر اس میں حرمت آپ کو کیوں لگتی ہے؟ یعنی قرض کو کاروبار بنایا گیا. میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ بظاہر تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اعانت کرتے ہیں کسی کی، لیکن اگر آپ نے اس کو نفع اندوزی کا ذریعہ بنا لیا اپنے لیے تو یہ اصل میں ایک نیکی اور تبرع کے کام کو غلط استعمال کرنا ہے. اسی پر دین مذمت بھی کرتا ہے اور اس کو ختم بھی کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ اگر اسی کو میں اگر ایک انڈیویجولز کے کیس میں لوں اور کوئی میرے پاس آ کے مجھے یہ کہے کہ میں ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے، تو تب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تو پھر سوچا
کہ میں اسے اپنے قرض دے کے اور ایک نفع کا یہ آپ کو سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. تو بینک آپ اس شخص کو بتائیں. اس لیے کوئی معاہدہ جو ہے وہ آپ کی سوچ پر نہیں ہوتا, عملاً آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی اس شخص کو آپ نے قرض دیا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک پائی کی منفعت بھی آپ طلب کریں گے تو یہ خلاف اسلام ہوگا, یہ سود ہوگا, اس پر وہی حرمت کا حکم لگایا جائے گا. تو کیونکہ ایک بزنس کرنے آیا تھا وہ بزنس کی ایک پروپوزل ہے. تو اب بزنس کے معاملات کو دیکھا ہی دوسرے زاویے سے جائے گا. اس نے بزنس کیا, آپ بھی بزنس کر رہے ہیں, اسی پر معاہدہ ہو رہا ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں صرف وہ اصول ہوں گے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دیکھا جائے گا آپ نے انصاف کا معاملہ کیا, آپ نے کسی کی مجبوری سے فائدہ تو نہیں اٹھا لیا. یعنی کہ معاملہ ہمیشہ مشتبہ ہی رہے گا جی. وہ اس لیے کہ بہت کلیئرٹی تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہم کر سکتے کہ یہ چیز. جس وقت آپ قرض کا لفظ ختم کر دیں گے, قرض کا لفظ نہیں بولیں گے اور آپ منفعت کو کسی چیز کی نفع بخشی سے وابستہ کریں گے بس وہ کاروبار. تو پھر اگر بینک آج قرض کا لفظ ختم کر دے تو ان ایسنس اگر بزنس کی ٹرانزیکشنز تو ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ معاملے کی نفع بخشی کے ساتھ وابستہ کریں. دو باتیں میں نے کہی ہیں اس مضمون میں, ایک قرض کا لفظ ختم کریں اور دوسرے یہ کہ جب کاروبار بند ہو جائے تو نفع کا مطالبہ بند کریں, کیونکہ پھر وہ علی الاطلاق قرض کی طرف چلا جائے گا. سر یہ دوسری بات کی ضرورت کیا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تو بینک گیا ہی اس لیے تھا کہ کاروبار میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے, اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی تبرعاً مدد کرے, تو کاروبار کرے تو وہ کاروبار ہی میں شامل ہو رہا ہے اور اسی پہ منفعت چارج کر رہا ہے. اور یہی وہ مصر و شام کے علماء کے بارے میں آپ نے لکھا بھی, یہ سوال اٹھایا. تو اور آپ نے بھی بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر یہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے تو یہ پھر قرض نہیں رہے گا, یہ قرض کے بجائے یہ معاملہ ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اصلاحات کر لیں تو یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے پھر قرض کا معاملہ نہیں رہے گا. لیکن میں لفظ کو تبدیل کرنے پر پھر بھی اصرار کروں. سر وہ اصلاحات نہ بھی کرے تو وہ قرض کیوں ہو گیا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ قرض نہیں رہا, اس کی حقیقت بدل گئی ہے, لفظ بولا کیوں جا رہا ہے؟ یہی سوال ہے کہ یہ اصلاحات کی جائیں گی تو قرض نہیں رہے گا. پھر یہ قرض کے بجائے یہ معاملہ ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ تبدیل ہو گیا, اب آپ نام بھی تبدیل کریں. سر یہ معاملہ نہیں کیا گیا تو اس کے باوجود یہ قرض کیوں رہے گا اگر یہ دیا ہی یعنی حقیقت بدل گئی ہے, نام بھی بدلنا چاہیے. یعنی انسان کو ہم نے پکڑ کے گھوڑا بنا دیا تو اب اس کو گھوڑا ہی کیوں کہے جا رہے ہیں؟ ہر آدمی یہی ہے. مزید اصلاحات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس لفظ کو وہ کیوں تبدیل نہ کریں. جب وہ قرض نہیں رہا تو پھر اس پہ لون کا لفظ بھی نہیں لکھنا چاہیے. میں نے اس کے لفظ تجویز کیا ہے, آپ دیکھیں میں نے لفظ تجویز کیا ہے کہ آپ کو اب اس کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ کیا ہے, وہ ہے پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ. یعنی لفظ کی تبدیل کرنے پہ اصرار کیا. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اضافی سجیشن ہے نا, بہت بڑی ضرورت ہے بھائی. یہ یعنی ہمارے دین میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کا نام کوئی اور رکھ دیں اور اس کو نماز کہتے رہیں. جو چیزیں دین میں زیر بحث آئیں گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ اپنی حقیقت میں چیز موجود ہے وہی تبدیل ہو گئی, تو آپ نے کچھ اضافی اصلاحات بتائی ہیں کہ یہ کریں. میں آپ سے یہ بھی تقاضا بھی کروں گا نا کہ آپ اس کا نام بھی ٹھیک کریں. یہ کیوں نہیں کروں گا؟ اس میں نام کی بات نہیں کر رہے, آپ نے پرنسپل سیکیورڈ کی ایڈیشنل سجیشن دی ہے, پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ. یعنی اب میں کہتا ہوں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ, یہ لون نہیں ہے جس میں لاس کی شکل میں نہیں لیا جائے گا. وہ آپ نے پوری وہ تو ہو ہی جائے گا نا جب پرنسپل میں سیکیورڈ. سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ بنیادی طور پر تبرع نہیں دیا گیا اور اپنی نیچر میں جو چیز دی گئی ہے, مثلاً بالکل زیرو چارج کرتا ہے بینک کسی بزنس اسٹریٹجی کی وجہ سے, اور کرتے بھی ہیں بینک اس طرح, وہ 0% میں بھی دے دیتا ہے, یہ قرض کیوں ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ قرض ہے. بینک وہ لفظ بول رہا ہے, میں نہیں کہا اسے. نہیں سر, اگر وہ محض بولنے کی وجہ سے ہے تو پھر اصلاحات کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک قرض سے متعلق علی الاطلاق منفعت کا مطالبہ بھی ہے. دونوں باتیں اسی لیے کہی گئی ہیں کہ علی الاطلاق منفعت کا مطالبہ ختم کرو. پھر یہ قرض ہوا نا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض ہوا. ساری بحث یہ چل رہی ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ قرض کو منفعت کا ذریعہ بنا کے کاروبار میں بدلنے کا کام ہو چکا ہے, وہی اس کی تاریخ ہے, اسی پر چلے آ رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ایک حرام کام تھا جو ہو رہا تھا, اس میں تبدیلیاں آتی چلی گئی. اب وہ مشتبہ معاملہ ہو گیا. دائیں سے دیکھیں تو کاروبار محسوس ہوتا ہے, بائیں سے دیکھیں تو وہی قرض, وہی منفعت, وہی سارے معاملات.
مشتبہ ہوا کیسے ہے؟ اسی لیے تو ہوا ہے، نام وہی ہے، علی الاطلاق منفعت کا مطالبہ وہی ہے. تو ادھر سے دیکھیں تو صاف ہی معلوم ہوتا ہے یہ تو قرض کو کاروبار بنایا گیا ہے. ادھر سے دیکھیں تو نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی. ورنہ میں مشتبہ کا فتویٰ یہ کیوں دیتا؟ مطالبہ کیوں یہ قرض کی اس میں شامل ہو رہا ہے تاریخ؟ کون سا کہا تھا مطالبہ؟ کہ علی الاطلاق منفعت کا مطلب نفع بخشی اس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کاروبار سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، علی الاطلاق نہیں ہوتا. نہیں مگر وہ جو بھی ہوگا وہ کاروبار کی کوئی نیچر ہوگی نا. قرض تو وہ پھر بھی نہ ہوا کیونکہ قرض تو مدد کے لیے دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ نے فرمایا کہ اب کاروبار کی دنیا میں انٹر. وہ بات پہلے بہت وضاحت سے ہو چکی ہے کہ ایک نیکی کا کام تھا، تبرع کا کام تھا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قرض دیا جاتا تھا. اسلام نے اس پر نفع بخشی کو حرام قرار دیا، لیکن ساہوکاروں نے اسے نفع بخشی کا ذریعہ بنا کے قرض سے کاروبار کرنا شروع کر دیا. جیسے کوئی اعانت کو کاروبار بنا لے، ڈونیشن کو کاروبار بنا لے. یعنی وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کسی اچھے مقصد ہی کے لیے کیا، نہیں، کاروبار بنایا باقاعدہ. صرف کاروبار کی دنیا میں جب ہم انٹر ہو گئے، ہم نے مدد کے لیے کسی کو پیسے نہیں دیے، ہم نے کاروبار کے لیے دیے. تو آپ نے کہا کہ اب قرض کا لفظ چھوڑ آپ آج رائے کرم اس کو اعانت نہ کہا کریں. آپ یہ کہہ رہا ہوں میں، یعنی اعانت جو ہے وہ واضح ہے بالکل. اعانت سے کاروبار نہیں کیا کرتے. یعنی آپ کاروبار کی دنیا میں داخل ہو گئے لیکن کہتے ہیں میں ڈونیشنز پر کاروبار کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو اور چیز ہوگی نا جی. مطلب ہم تو ابھی اس پہ ہی رہے نا کہ ہم مدد کے لیے کام نہیں کرے، ہم نے کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دیے اس کنڈیشن پہ. کاروبار کے لیے کسی کو قرض دیا، سیدھی بات کہیے نا، کاروبار کے لیے کسی کو قرض دیا تو اب آپ اس پر آپ منفعت کا مطالبہ. نہیں صاحب، اگر میں اس کے ساتھ ایک طے کرتا ہوں، آپ کاروبار کے لیے قرض دیں، آپ رفائی مقاصد کے لیے قرض دیں، آپ ذاتی ضرورت کے لیے قرض دیں، قرض ایک تبرع اور نیکی کا عمل ہے، اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. علی الاطلاق منفعت میں پرابلم کیا ہے اگر وہ کاروبار میں کی جائے؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میری ٹرمز ہے، میری مرضی میں. کاروبار پہ گفتگو کر لیتے ہیں، وہ کاروبار پہ الگ گفتگو کر لیتے ہیں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا، میں نے تو کہا ہی نہیں کر. وہ کاروبار پہ تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کے لیے پیسہ دیا ہے اس کنڈیشن پہ کہ وہ واپس ہوگا. اب وہ اس کے اوپر جو مرضی منفعت مانگے، مطلب اس کو علی الاطلاق ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، آپ شاید اس نشست میں شریک نہیں تھے، کہ جب کاروبار کے لیے روپیہ دیا جائے گا اس میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کوئی بے انصافی تو نہیں ہو رہی، کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہو رہا، معاہدے کے اندر کوئی غرر تو شامل نہیں ہو گیا. اس لیے کہ کاروبار کے دوسری بات ہے نا. آپ نے تو کہا کہ وہ قرض بن جائے گا. نہیں، میں نے نہیں کہا قرض بن گیا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے نہیں کہا، میں نے کہا قرض بنا ہوا ہے، صدیوں سے قرض ہی ہے، قرض ہی کو کاروبار بنایا گیا. اصل اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نام تبدیل کر لیں تاکہ میرے کہنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ کے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ منی لینڈنگ ہو رہی ہے. اگر دو لوگوں کا ارینجمنٹ ہو آپس میں اور وہ کہیں کہ ہم بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، یہ واضح ہوگا کہ قرض کا معاملہ نہیں ہے. میں ایک رقم ایک شخص کو دیتا ہوں اور اپنے کاروبار میں لگاتا ہے. اب لکھا بھی کانٹریکٹ میں گیا ہے کہ یہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ ہے، اب یہ قرض نہیں رہا. اب میں اس کے بعد اس سے کہتا ہوں میں علی الاطلاق منفعت کا تم سے مطالبہ، میں ایسے کہوں گا بے انصافی. یہ ٹھیک ہے لیکن یہ قرض تو نہیں ہوگا نا. نہیں بالکل نہیں. لیکن آپ نے یہ کہا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر دو، نہیں وہ اس لیے کہ وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. آپ نے ابتدا کی کہ میں ایک کاروبار کرنے جا رہا ہوں، آپ جیسے یہ لفظ بولیں گے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں تو میں آپ کو بھی وہی کہوں گا جو میں نے وہاں بینک کو کہا. ٹھیک ہے، لیکن پھر وہاں پہ صرف ایک اصلاح کی ضرورت ہے، دو کی نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ نام بدل دیں. علی الاطلاق منفعت کا مطالبے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. دوسری بھی بڑی ضروری ہے. وہ دیکھیے پہلا تقاضا ہے لفظ کے لیے، اور دوسرا تقاضا ہے کاروبار کو انصاف پر مبنی کرنا. لیکن وہاں سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو قرض سے اٹھا کے ایک نان قرض کیٹیگری میں لانے کے لیے وہ اصلاح نہیں، ایسا سجیسٹ کریں. اس میں ایک پہلے سے موجود چیز ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو اصلاحات آپ کر لیں، آپ کا کاروبار یہ عقل الاموال بالباطل کے تحت آ جائے گا. میں کسی کاروبار کو جب دیکھوں گا تو عقل الاموال بالباطل کے تحت دیکھوں. اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی اگر وہ دیکھیے نا، رسول اللہ نے کوئی 19-20 کاروباری معاملات کے بارے میں ممانعت کا فتویٰ دیا ہے. میں نے ان کی آگے پوری فہرست بنا دی. آپ میزان میں نکال کے دیکھیں، معاملہ کیا ہے، منافذہ کیا ہے، پڑھیے اس کو. یعنی جس میں ضرر غرر ہونے کے وہ سب کاروبار کی صورتیں، ان میں سے کوئی ربا نہیں ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ ناجائز ہے. تو علی الاطلاق منفعت کے مطالبے کو میں انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ اگرچہ وہ حقیقت کے اعتبار سے قرض نہیں، اس کو قرض کہا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی وہ حقیقت اور صورت دونوں کے اعتبار سے قرض تھا. بتدریج اس کی حقیقت میں تبدیلی ہونی شروع ہوئی. تبدیلی ہوتے ہوتے کاروبار اور قرض دونوں کم و بیش اختلاط کے مقام پر آ گئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان پر حکم کیا لگایا جائے. ایک گروہ نے مسلمانوں کے علماء میں
اس کے ایک پہلو کو سامنے رکھا اور اس کی حرمت کا فتویٰ دیا اور انہیں اصرار ہے. دوسروں نے اس کی حقیقت کی تبدیلی کو سامنے رکھا اور اس کی حلت کا فتویٰ دیا. میرے نزدیک وہ مشتبہ معاملہ ہے. اب بھی ایک طرف سے دیکھیے تو اس کے اوپر اعتراض پیدا ہوتا ہے, دوسری طرف سے دیکھیے تو ایک دوسرا اعتراض پیدا ہوتا ہے, لیکن معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہے. سر وہ کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کے؟ میں عرض کر دی, وہ دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں. یعنی اگر میں ادھر سے اس کو دیکھتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم منی لینڈنگ کر رہے ہیں, ہم قرض دے رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ رہا. کہنے کی غلطی ہو سکتی ہے نا جی, حقیقت کے اعتبار سے کیا غلطی؟ کہنے بھی نہیں دیا جائے گا, حقیقت زیر بحث ہی نہیں ہے. حقیقت اصلاحات کی ضرورت ہوتا پڑے گی نا جی, جب حقیقت میں مسئلہ دونوں میں پڑے گی. اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کی جائے گی, اور اگر وہ بھجن کو نماز کہہ رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کی جائے گی. جی, تو پھر سے وہ مطلب ایک اصلاح, اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے باقاعدہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اور بالکل شرعی طریقہ, اور کیا اس کو بھجن رہا ہے, تو ہم کہیں گے اس کو نماز کہو. اس کے بعد مزید اس کے اندر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے گی کہ فلاں چیز مزید بھی کرو؟ اس لیے کہ وہ دوسرا حکم موجود ہے, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ کیا چیز ہے, کیونکہ اگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے منفعت کا مطالبہ کرنا کیا چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے کاروبار میں جو صورت بھی پیدا ہوئے وہ بند ہو جائے, سارے کاروبار کے ذرائع ختم ہو جائیں, مجھے بہرحال ہر حال میں تم سے پیسے لینے ہیں. یہ انصاف کے خلاف. تو وہاں میں انصاف کے اصولوں کا اطلاق کروں گا. دونوں باتیں میں نے کہی. عاید صاحب, یہاں آپ نے سود کے مسئلے میں مقامات میں باقاعدہ لکھا ہے اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے, اولاً جس کاروبار کے لیے روپیہ دیا گیا ہے وہ اگر کسی وجہ سے بند کرنا پڑے تو منفعت کا مطالبہ بھی اسی دن سے بند کر دیا جائے. بینک اس کے بعد صرف اصل زر کا مطالبہ کرے. اس سے یہ معاملہ قرض کے بجائے اصل زر محفوظ سرمایہ کاری کا ہو جائے گا. اس جو آپ ابھی بات بیان کر رہے ہیں اس سے تو اس چیز کا تعلق نہیں بنتا کہ وہ پوری بات بیان کر دی میں نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس وقت والے اطلاق منفعت کا مطالبہ نہیں کرے گا تو حقیقت تبدیل ہو جائے گی کامل طور پر. اب اس کا نام بھی تبدیل ہونا چاہیے, اس کو بجائے قرض کے اب پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کہنا چاہیے. یہ اصل میں بات دوسری ہی ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کا نام میری تحریر کی اصلاح آپ بعد میں کر لیجیے گا, بات سمجھنے پہ. دونوں کام الگ الگ کر لیں تو سہولت رہے گی. ایک چھوٹا سوال میں وسیم آپ کی اجازت سے, یہ جو کوئی چیز بیع و شرع کیسے بن جاتی ہے, ہم اس میں کیا چیز دیکھتے ہیں کہ وہ بیع و آپ شرع؟ ایک چیز خریدتے ہیں دوسرا فروخت کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید نے کوئی بیع کی تعریف نہیں کی, یہی کہا کہ حلل البیع, بیع و شرع کے معاملات سب جائز. کیونکہ ہم نے جتنا کچھ بھی جس طریقے سے چیزوں کو کرائے پر دینا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی سود کی بحث نہیں ہے. اسی طرح بیع و شرع میں بھی کوئی سود کی بحث کا سوال ہی نہیں. بیع و شرع خرید و فروخت ہے. آپ وہ کام کرتے وقت کوئی خلاف انصاف بات کرتے ہیں, کوئی باطل بات کرتے ہیں, اس پہ تنقید کی. یعنی اگر ہم اس کو براڈلی پھر اس کا مطلب ایکسپریس کریں تو یہ دراصل صرف بیع و شرع نہیں ہے, بلکہ یہ سارے تجارتی معاملات ہیں جو اپنی نیچر میں تجارتی یا بزنس نوعیت کی ہوں گے, وہ سب اس میں میں نے مثالیں دی ہیں, چاہے وہ کرائے کا ہو. میں نے مثال دی ہے ٹھیک کہ اگر کوئی معاملہ بیع و شرع کا ہو گیا ہے, اگر کوئی معاملہ کرائے کا ہو گیا ہے, اگر کوئی معاملہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تجارت کا ہو گیا ہے, تو اب اس پہ سود کی بحث ختم ہو گئی. اب اصل میں اکل الاموال بالباطل کی بحث. جاوید صاحب, مرابحہ کے بارے میں سوال ہے. بیع و شرع کا معاملہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو بیچ دی گئی. آپ نے بتایا کہ کریڈٹ کے اوپر آپ تھوڑا پریمیم بھی چارج کر سکتے ہیں, تو یہ بیسز ہے اس پروڈکٹ کی, مرابحہ کی. لیکن اس میں جو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کو کوئی چیز خریدنی ہے اور کوئی بیچ رہا ہے, اس کی جگہ ایک تیسرا آدمی آ گیا جس کے پاس پیسے ہیں, اور اس نے اس ٹریڈ کو ایک اپنے بینیفٹ کے لیے, پیسے سے پیسے بنانے کے لیے ایک رول لے لیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ کاروبار ہے, بالکل کاروبار. وہ بھی کاروبار کے میدان میں آ گیا ہے, وہ آپ کی مدد بھی کر رہا ہے, آپ کے لیے سہولت بھی بام پہنچا رہا ہے. جو کاروباری آدمی کرتا ہے, اس نے میرے محلے میں آ کے دکان کھولی ہے تو میرے ساتھ تعاون ہے اس کا. یعنی چیز کی نیچر نہیں تبدیل ہو سکتی. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار مان کر یہ بتانا ہوگا کہ اس میں کوئی چیز خلاف انصاف تو نہیں. میں نے عرض کیا, ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں بیع کا ہی باب ہوتا ہے, اور اس کے تحت مساقات, مزارت, منابضہ, معامہ, یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ سب اصل میں بے انصافی سے کاروبار کرنے کے معاملات ہیں. دوسرا, آپ کے نزدیک یہ جو جس صورت کی اصلاح آپ نے فرمائی ہے وہ اصل میں قرض اصلاح کے لیے میں نے فرمائی نہیں, اصلاح کے لیے 2 تجاویز دی ہیں. اصلاح تو لوگوں نے کرنی ہے, میں نے تو صرف 2 تجاویز دی ہیں کہ از راہ کرم آپ یہ 2 تجاویز مان لیں, تو پھر اس کے بعد یہ جو بحث پیدا ہوئی ہے بینکوں کے بارے میں پچھلی 2 صدیوں سے, یہ ختم ہو جائے گی. تو جاوید صاحب, اسلامک بینکس جو ہیں وہ مور اور لیس میرے خیال میں یہ کر چکے ہیں. یہ اگر کر چکے ہوں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ گفتگو کرنے کی. میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہم کسی خاص انسٹیٹیوشن یا رائے کو زیر بحث لائیں.
اصل بات سمجھنی چاہیے. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا، یہ دیکھیے یہ بالکل واضح بات ہے کہ معاملہ کس جگہ پہنچا ہے. ایک چیز ہو رہی تھی جب وہ اپنی سادہ صورت میں تھی، کبھی بحث پیدا نہیں ہوئی. ساہوکار کے پاس اب جاتے تھے، آپ کہتے تھے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے، میں قرض لینے آیا ہوں. آپ قرض لینے آئے ہیں، وہ قرض دیتا تھا، اس پہ منفعت کا مطالبہ کرتا تھا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. یعنی بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ایک جائز معاملہ تھا، اس لیے کہ وہ قرض پر منفعت کے مطالبے کو جائز سمجھتے تھے. اور مذہبی لوگوں کے ہاں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی قدیم ترین روایت میں یا اخلاق کی قدیم ترین روایت میں اس کو ایک نہایت برا کام سمجھا جاتا تھا. اس کے بارے میں یہی فتویٰ دیا جاتا تھا، کبھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوئی. وہی قاعدہ تھا کہ کل قرض جر نفع فہو ربا. موجودہ زمانے میں کیا پیدا ہوا ہے؟ موجودہ زمانے میں وہی انسٹیٹیوشن، وہی جو یہ غلط کام کر رہا تھا، اس نے اس کام کو کرنے کے طریقے نئے اختیار کرنا شروع کر دیے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ آپ کو پیسے دے اور پیسے پر منفعت کا مطالبہ کرے، وہ مکان خریدتا اور بیچ دیتا آپ کو. تو یہ اس نے اپنے طریقے میں تبدیلی کر لی ہے. مزاربت کے طریقے پر آپ کے کاروبار کا جائزہ لینا شروع کر دیا اس نے، اس کی نگرانی کرنی شروع کر دی، اس کے تحفظات پیش کرنا شروع کر دیے. تو یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت تغیرات ہوئے ہیں، اسی نے اصل میں وہ صورتحال پیدا کی ہے. مصر و شام کے علماء کا کوئی ذہنی توازن خراب نہیں تھا. دوسرے زاویے سے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو معاملہ کسی صورت میں بھی وہ نہیں بن رہا. چنانچہ انہوں نے اس پر کاروبار کا حکم لگایا اور جواز کا فتویٰ دے دیا. یہ آج نہیں ہوا. آپ متفق ہیں ان کی رائے سے؟ میں تو اپنی رائے دے دی. یعنی یہ سوال اس کے بعد اگر آپ جیسا ذہین آدمی کرے، یہ تو میں نے زلیخہ پوری پڑھ دی ہے. ان کی رائے یہ تھی، یہاں کے علماء کی رائے یہ تھی، میری رائے یہ ہے. بینک جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ سے کوئی نہ کوئی چیز گروی بھی رکھ لیتا ہے، تو وہ بھی اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی قرض کا ہی معاملہ وہ کریں، کیونکہ گروی چیز تو قرض میں ہی لیتے ہیں نا. دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. یعنی آپ قرض میں رہن رکھیں گے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا فرحان مقبوضہ. لیکن یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اچھا معاملہ تم نے نہیں کیا، یہ نیکی کا اور تبرع کا کام تھا، اس میں کسی بھائی کی کوئی چیز رہن رکھنے کے کیا معنی تھے. چنانچہ وہ یہ اصرار کرتا ہے کہ اگر اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی ہے، دستاویز لکھنا ممکن ہو گیا ہے، تو رہن واپس کر دو. یہ قرض کے بارے میں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں ہر کاروبار کرنے والوں کو تحفظات مانگنے کا حق حاصل ہے، جو چاہے وہ طے کرے. انصاف رہن نہیں، انصاف پر مبنی ویسے کوئی ہی اس کو کاروبار کے حوالے سے دیکھا جائے گا تو وہ رہن نہیں ہوگا. سر یہ ساری کنڈیشن سامنے رکھے کہ وہ گروی بھی مانگ رہا ہے، وہ اپنا اصل بھی واپس مانگ رہا ہے، وہ پروفٹ بھی مانگ رہا ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ وہ مشتبہ معاملہ جس سے دور رہنا چاہیے. جی بالکل، میں نے تو یہ عرض کیا ہے، میں نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ معاملہ مشتبہ ہے. مشتبہ ہونے کی یہ صورت ہے، اس کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو حضور نے اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے کہ رکنا ہی بہتر ہے. نہیں، رکنا بہتر ہوگا، لیکن عام لوگوں کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. نہیں، حضور نے وہاں پہ لازماً رکنا نہیں لازماً نہیں. بعض مشتبہات میں حلت کا بھی حکم دیا. یہ بھی ہے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں وہ کس درجے میں ہے. اس میں حلت کا پہلو آپ کو غلبہ پیدا محسوس کرتا ہے تو کوئی فقیہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اب کوئی حرج نہیں رہا. حرمت کے پہلو کی طرف بھی ذرا رجوع ہوتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بچنا بہتر ہے. اور عام حالات میں حضور نے یہ فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو ایسے معاملات میں نہیں کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے. اس میں چونکہ رسول اللہ پوری بات واضح کر چکے ہیں اور بہت سے معاملات میں آپ نے خود حکم لگایا ہے. میں نے تو 2-3 مثالیں دی ہیں، یعنی اگر آپ اجازت دیں تو میں 15 اور دے دیتا ہوں جس میں بالکل یہی صورتحال ہے. نہیں، مشتبہ معاملات میں حضور بیان فرما رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حلت ہے، کہیں کہہ رہے ہیں حرمت ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اجتناب کا طریقہ اختیار کرو. تو سر یہ جو آپ کی تجاویز ہیں یہ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہیں یا کوئی اس کے اندر مفسدہ خرابی ہے؟ اس وقت آپ تجاویز پر گفتگو نہ کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہے، اس کے بعد تجاویز مل کے دوبارہ مرتب. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز ہوگی نا جس کو آپ نے درست کرنے کے لیے، وہ اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ یعنی یا تو اس کے اندر اشتباہ ہوگا جس کو آپ نے دور کیا، یا اس کے اندر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی. کسی چیز کا مشتبہ ہونا ہی کوئی خرابی ہے تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے. جب ہم مشتبہ کا حکم لگا رہے ہیں تو آخر کوئی خرابی دیکھ کے لگا رہے ہیں نا. اگر کوئی خرابی نہیں ہے، ایک یہ کہ اس طرف سے دیکھا جائے تو وہ قرض کا معاملہ لگتا ہے، اس میں لفظ بھی قرض بولا جا رہا ہے. اس طرف سے دیکھوں اور اس طرف سے دیکھوں تو وہ کاروبار کا معاملہ لگتا ہے اور اس کی حقیقت بھی یہی معلوم ہوتی ہے. اسی نے تو مشتبہ کیا اس کو، ورنہ مشتبہ کہا کیوں چاہے گا. سر تو یہ جو قرض کا معاملہ لگتا ہے یہ کیوں لگتا ہے جس میں کوئی فیکٹر کہ لفظ بھی قرض کا بولا جا رہا ہے اور علی الاطلاق منفعت کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے.
یعنی منفعت کاروبار کی نفع بخشی کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کاروبار میں اس کو ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بنیادی طور پر تبرن دیا ہی نہیں گیا تھا نا جی، یہ تو کاروبار میں شامل ہونے کے لیے. وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ لوگوں نے ایک تبرع کے عمل کو صدیوں پہلے کاروبار کرنے کا ذریعہ بنا اس لیا. پہ تو بڑی تنبیہ ہوئی ہے. وہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. کسی تبرع کے معاملے کو وہ تو شبہ کا معاملہ نہ رہنا جی. نہیں وہ وہاں قطعی ہے، صریح ہے، وہ اشتباہ کا معاملہ نہیں ہے. وہاں تو اصل میں قرض دے کر اس پر علیہ الاطلاق منفعت مانگی جا رہی ہے. وہاں معاملہ سے اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج سے 400 سال پہلے اس پر حکم لگانے میں کوئی اشتباہ نہیں تھا، معاملہ بالکل سیدھا اور صاف تھا. وہ اب کیسے پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ دوسری جانب سے ہم نے دیکھا تو وہ معاملہ کرنے کے طریقہ کاروباری ہو گیا. اس میں بیع و شراء آ گئی، اس میں تجارت آ گئی، اس میں مضاربت آ گئی. یعنی جو کاروبار کے موڈز تھے وہ سب کے سب آ گئے. لیکن مداربت کی بیسس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو بینکنگ اس پہلو کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ صرف قرض دیتا ہے. بینک مداربت بھی کر لیتا ہے، بینک مشارکت بھی کر لیتا ہے. نہیں، بینک جو کام کرتا ہے وہ بڑے کام تین ہیں جو کرتا ہے بینک. یعنی مضاربت کرتا ہے اگر ادھر سے دیکھیں، لیکن کرتا کیسے ہے؟ اسی طرح جیسے قرض سے منفعت کمائی جاتی ہے. یعنی کر مضاربت رہا ہے لیکن طریقہ وہ اختیار کر رہا ہے. دوسرا کام جو میرا خیال ہے کم و بیش امریکہ میں میں نے اندازہ کیا تھا، معلومات بھی کی تھی، 40% قریب یہی ہے. باقی کیا مارٹگیج کے معاملات. مارٹگیج میں اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بیع و شراء ہے اور استعمال کا کرایہ لیا جا رہا ہے. ادھر سے دیکھیں تو بھائی ویسے پیسے ہی دیتا ہے، قرض ہی دیتا ہے، نفع ہی لیتا ہے. کمرشل بینکس میں مارگیج تو ان کا بنیادی کام ہے، انسٹیٹیوشنل کریڈٹ کریشن ان کا اصل کام. اس میں تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. امریکہ کی بنکاری میں نے کہا کہ اس میں تناسب بدلتا رہتا ہے، لیکن بڑے کام یہ دو ہی ہیں. بڑے کام یہ دو ہی ہیں. اس کے بعد کریڈٹ کارڈ اور جو پرسنل لون جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ سود ہے. پرسنل لون جو ہے وہ کوئی 1% 2%. پرسنل لونز بھی اس کا مین کاروبار. یہ مین کاروبار تو انسٹیٹیوشنل کریڈٹ کریشن. ہم بات یہ تو اصل میں تناسب کی بحث ہوگی نا کہ مین کیا کیا. میں نے یہ کہا کاروبار یہی کر رہا ہے. جی نہیں، مین کاروبار تو انسٹیٹیوشنل کریڈٹ کریشن کر رہا ہے نا جی. انسٹیٹیوشنل کریڈٹ کریشن میں جب وہ پیسے دیتا ہے اور اس کے بارے آپ نے کہا کہ اس نے اس کو کاروبار بنا لیا. ادھر بھی سورہ روم میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ انہوں نے اس کو قرض دینے کو کاروبار بنایا تھا. یہی پہلو نہیں، دو باتوں میں بہت فرق ہے. انہوں نے قرض دینے کو کاروبار بنایا، انہوں نے قرض دے کر معاملہ کاروبار کا کرنا شروع کر دیا. یہ دو باتوں میں بہت فرق ہے. وہ ورنہ تو کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے، وہاں تو سیدھا حکم ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں. یعنی ایک آدمی نے سیدھے سیدھے لوگوں سے اعانت اکٹھی کی اور کھانا شروع کر دی، تو وہاں تو بھائی حکم لگانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں کیا کیا انہوں نے؟ یہاں یہ نہیں کہ اس کو محض کاروبار بنایا ہے. یعنی کاروبار بنانا کیا تھا؟ نفع کمانا شروع کر دیا. وہاں کاروبار بنانے کا لفظ اس صورتحال پہ بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے قرض جیسی تبرع کی چیز پر نفع کمانا شروع کر دیا. بس اتنا ہی کافی ہے. یہاں کیا ہوا ہے؟ نہیں، قرض دے کر نفع کمانے کے کام کو باقاعدہ کاروباری طریقے سے کرنا شروع کر دیا. سر یہ اتنا ہی فرق ہے جی، یہ کہ انہوں نے مطلب صرف کیونکہ یعنی اتنا بڑا فرق ہے کہ مسلمانوں کے علماء کا ایک بہت بڑا گروہ اس کی بنیاد پر حلت کا فتویٰ دے رہا ہے، اور ایک بہت بڑا گروہ پہلے صورتحال کو دیکھ کر اس پر حرمت کا فتویٰ دے رہا ہے. اور جس شخص نے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ شروع کر کے اس منتہا تک پہنچائی ہے، اکرم خان صاحب، وہ اپنی آخری کتاب میں قرض کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک قرض حرام ہوتا ہے اور ایک قرض جائز ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے اور بھی قسمیں گنوا دی ہیں بہت ساری. وہ تو اور ایک ہی ہے. یعنی وہ دیکھیے وہی بالکل وہی معاملہ ہے، بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی جس وقت وہ معاملے کو دیکھتے ہیں خالص قرض کے پہلو سے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت غلط کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر قرض کی صورت بیان کی ہے. آپ وہ صورت جو انہوں نے بیان کی ہے 6-7 نکات میں پڑھیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ قرض میں جو مدد کا پہلو ہے اس کو انہوں نے نکات میں تقسیم کر دی اور کچھ نہیں کیا. اور دوسری طرف جو قرض ہے اس کو اصل میں انہوں نے اپنے شرائط کے نتیجے میں کاروبار بنایا ہے. یعنی کاروبار بنایا یہ نہیں کاروبار کہہ دیا، بلکہ حقیقت میں کاروباری شرائط اس میں داخل کر دی. یہ بالکل وہی اشتباہ ہے جو اصل میں شروع ہوا ہے اور وہ ان صورتوں میں ڈلتا چلا جا رہا ہے کہ مضاربت اصل میں پروفٹ لاس شیئرنگ نہیں ہے. فقہا نے مضاربت کے بارے میں یہ شرط عائد کی کہ وہ انصاف کے خلاف ہوگی اگر آپ نقصان میں شریک نہیں ہوں گے. وہ مضاربت کی تعریف میں کبھی شامل نہیں تھی. میں نے وہ مثال دیتی تھی جس میں پہلا مقارضت کا معاملہ پیش آیا ہے، اس میں کوئی پروفٹ لاس شیئرنگ نہیں ہوئی. مضاربت اور مقاربت اصل میں ایک سلیپنگ پارٹنر کا کاروبار میں روپیہ لگانا ہے، بس. یہ اس کی شرائط میں ایک چیز تھی. اس پر ہم نے دوسری نشست میں بڑی تفصیلی گفتگو کر کے دیکھا ہے کہ کیا وہ شرائط ہیں جو فقہا نے لگائی ہیں بعد میں
جو اصل میں معاملے کی شرائط تھی نہیں. مگر اب تو سر وہ ایسا ہی ہے مداربت میں تو وہ لیکن اس میں اگر اب کوئی چیز دیکھیں نا، یہ جو بات ہے، اب کوئی چیز، اب ایک چیز بینک ہے، اب ایک چیز کاروبار ہے، ان میں سے ہر چیز پر انہیں اصولوں کی روشنی میں حکم لگایا جائے گا. کہیں معاملہ سیاہ ہوگا، کہیں معاملہ سفید ہوگا، کہیں معاملہ مشتبہ ہوگا. جی ایز اے بینکر میں اپنا آپ کو ایک کامنٹ دینا چاہوں گا جی، کہ کسی بھی پروجیکٹ کو جب فائنینس کیا جاتا ہے یا کسی بھی لون کو جب ڈسبرس کیا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کیا اس کے اندر انٹرنل کیپیسٹی ٹو پرووائڈ دس پرٹیکولر اماؤنٹ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہے کہ نہیں. مطلب یہ کبھی نہیں بینک کسی کو قرض دیتا، جب تک آنکھیں بند کر کے کبھی بینک قرض نہیں دیتا، ہمیشہ اس کو ڈیپلی ایویلویٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ یہ مجھے یہ پیسے دے سکتا ہے کہ نہیں. جی بلکہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. میں نے اس پر بینکاروں کے ساتھ بڑی طویل نشست کی ہے، وہ ریکارڈڈ ہے. صرف یہی نہیں دیکھتا کہ وہ آپ کے پیسے کے واپس کرنے کی کمائی کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس شخص نے میرے ملازم کے طور پر کام نہیں کرنا، مجھے دے کر اس کو بھی کچھ دینے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ایبسلیوٹلی. یعنی دونوں پہلو دیکھتا ہے. اصل میں یہی تو وہ چیز ہے کہ جو اس کو بالکل مضاربت کے مشابہ بنا دیتی ہے. اگر بینک جو ہے وہ اصل زر کی واپسی کا مطالبہ بھی رکھتا ہے اور رہن کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور علی الاطلاق منافع کا مطالبہ بھی کرتا ہے، لیکن ایگریمنٹ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ اصل میں کاروبار ہو رہا ہے، اب اشتباہ ختم ہو جائے گا. نہیں، بینک اگر یعنی صرف یہی کاروبار کرتا ہے، اگر یہ کرے ایک بینک کسی کے ساتھ اگریمنٹ میں میں اور یہ کہے کہ یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، منفعت کے مطالبے پہ اعتراض کروں گا. نہیں وہ اعتراض الگ ہوگا، لیکن کم از کم یہ اشتباہ تو ختم ہو گیا کہ یہ معاملہ اب قرض کا ہے. جی بالکل، اشتباہ ختم ہو ایسا ہی گیا. ہے نا. اب یہ اصل میں کاروبار کرنے کا بے انصافی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اشتباہ اب ختم ہو، وہ تو ظاہر ختم ہو گیا، اس میں کیا شک. اب اس میں پھر اگر بینک یہ اپنی ساری ایگریمنٹس میں نام بدل دے، لون اور لینڈنگ کی جگہ کاروبار لکھتے، تو کم از کم ایک مسئلہ آپ کے نزدیک حل ہو جائے گا کہ وہ معاملہ مشتبہ میں نے نہیں تو رہے. بارہا یہ بات جو ہے، جب خالد ظہیر صاحب جہاں ہوتے تھے اور وہ مشہور نشست ہوئی تھی، اس میں یہی بات کہی کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو اصطلاح ختم کریں تاکہ آپ کے کاروبار کو کاروبار کے طور پر ہم دیکھیں، لیکن کاروبار کے طور پر دیکھنے کے نتیجے میں جواز کا حکم نہیں ہو جائے گا. نہیں وہ صحیح ہے آپ کی بات، ہم دیکھیں گے پھر کہ اس میں کوئی لیکن پھر کہنا یہ چاہیے کہ اشتباہ صرف لفظ سے ہو رہا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اشتباہ صرف لفظ سے ہو رہا ہے. نہیں، دوسری چیز سے بھی ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ علی الاطلاق منفعت کا جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہو رہا ہے. اشتباہ کس سے ہو رہا ہے؟ اشتباہ اصل میں ان چیزوں سے نہیں ہو رہا، وہ معاملہ صریح طور پر قرض کہہ کے کیا جا رہا ہے. وہ اشتباہ نہیں ہے، اتنا بڑا اشتباہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی حرمت، علی الاطلاق حرمت کا فتویٰ دے رہی ہے. اشتباہ اور کہتے کس کو ہیں کہ ایک ہی معاملے کو 2 طرف سے دیکھنے کے پورے مواقع پیدا ہو جائیں. ادھر سے دیکھیں تو صریح حرام نظر آئے، ادھر سے دیکھیں تو صریح حلال نظر آئے. اسی کو اشتباہ کہتے ہیں. جاوید صاحب مناسب سمجھیں تو بے شک اس پہ کامنٹ کر دیں کہ جس طرح جاوید صاحب نے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے اور کچھ چیزیں سجیسٹ کی ہیں. ظاہر ہے آپ سب لوگوں کے لیے ظاہر ہے جاوید صاحب تو کوئی بینک نہیں بنا رہے، آپ لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو پروفیشن میں لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا یہ جو ہمارا بینکاری کا جو اسلامی ماڈل ہے جو اب ظاہر رائج ہو گیا دنیا میں، اور وہ بڑی اتھارٹی ہیں تقی عثمانی صاحب، وہ اس کے ظاہر کے پیش کرنے والے ہیں اور انہوں کو بہت اس پر محنت بھی کی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں ایک بریف کامنٹ جاوید صاحب سے اس بارے میں لے لیں کہ اس میں کیا اصولی آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے، اس کو کیوں نہیں ہم ڈیولپ کر سکتے. وہی میں نے اپنی دوسری نشست میں بیان کر دیا کہ مضاربت کے بارے میں جو ہمارے فقہا نے شرائط عائد کی ہوئی ہیں کہ آپ نفع کیسے لیں گے، آپ نقصان میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ اس کو مان کر بینکنگ کرنا چاہتے ہیں. جب ان کو مان کر بینکنگ کی جائے گی تو ہیلا ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا سانچہ ہے وہ یہ فقہی ذہن سے بنا ہوا ہے اور اسی کی ان دونوں چیزوں کو شرعاً لازم سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی سلیپنگ پارٹنر اسی صورت میں منفعت کا حقدار ہے جب وہ نقصان میں شریک ہو. اس پر ہم نے دوسری نشست میں نہیں، میں صرف اس کی اس اپلیکیشن کی بات کر رہا تھا اسلامی بینکنگ میں. میں اگر ایک چیز کو غلط سمجھتا ہوں اور پھر میں کوئی ایسی شکل نکالتا ہوں کہ وہ ظاہر میں آپ کو غلط نہ لگے تو یہ ہیلا گری ہے. تو میرے نزدیک اس بینکنگ میں اصل مسئلہ یہی ہے. میں تو بڑی سیدھی صاف بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے گا، یہ سود. آپ ایک پائی کی منفعت کا مطالبہ بھی کریں گے، اس کی حرمت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. کاروباری معاملات میں منفعت کا مطالبہ کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کاروبار کی یہی اس لیے جاتے ہیں. لیکن کاروبار کرتے وقت آپ جو طریقے طے کریں گے اس میں نے چند چیزیں اپنے اجتہادات سے بیان کر دی ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں نقصان میں شریک نہیں ہوگا. اس کے میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر نقصان میں شرکت ضروری نہیں ہے.
بلکہ نقصان میں شرکت کا مطالبہ خلاف انصاف، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ اسی طرح تقریبی نفع کے بارے میں نے بتایا ہے کہ وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اسلامک بینکنگ 70-80% اس وقت مرابحہ پہ چل رہی ہے، اس سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مرابحہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی ہیلا گری نہیں ہے تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو اطلاقی معاملات ہیں۔ ہم یہاں کیا یہ بیٹھے ہیں طے کرنے کے لیے کہ اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہم مسئلے کو سمجھیں کہ مسئلہ اصل نہیں، وہ ہم کیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو لوگ اس کو دیکھیں گے اس سے سیکھنا چاہیں گے کہ یہ عملی سوالات ہیں جو روز پیش آتے ہیں ان کو، اور مرابحہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اسی میں نے عرض کر دیا کہ اس میں چونکہ یہ دونوں باتیں مانی جاتی ہیں، وہ کاروبار کے لیے، یہ دیکھیے یہاں سود کا مسئلہ زیر بحث نہیں، کاروبار کے لیے، یعنی انہوں نے اسلامک بینکنگ کو مزاربت پر استوار کیا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی وہ چونکہ یہاں جیسے ہی آپ کہیں گے کہ ہم نقصان میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مزاربت جائز نہیں، یا آپ تقریبی نفع لیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو نفع لینا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے دو جو ناجائز معاملات مزاربت میں طے کیے ہوئے ہیں وہ ان سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے پیدا کرتے ہیں۔ اور مرابحہ میں میں بہت بڑا ہیلا ہیلا گری ہے، کو قبول نہیں کرتا۔ مرابحہ میں ہیلا کافی زیادہ ہے جی، کئی بار وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی جو آپ نے سیل پرچیز کرنی ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے جبکہ کہ اگر آپ میری بات صحیح ہے تو اس میں ادنیٰ درجے میں کسی جگہ ہیلا گری کا کوئی سوال ہی نہیں۔ میرے خیال میں اگر اور کچھ سوالات ہوئے تو جاوید صاحب سے ہم کسی وقت آن لائن بات کر لیں گے۔ میری بھی ایک درخواست جی، وہ یہ ہے کہ اب میری اس گفتگو کی روشنی میں آپ سے درخواست ہے کہ میری تحریروں میں اگر کوئی چیز اصلاح کا تقاضا کرتی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کروں گا۔ لیکن وہ یہ بات ہے جس کو میں نے ادا کیا ہے۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو ادا کرتے ہیں اور الفاظ اس کے لیے موزوں نہیں رہتے، ایسا ہوا تو ضرور، لیکن میں نے وہاں اپنا یہ موقف نہیں بیان کیا ہوا بلکہ ایک بینکاری کے ادارے کو سامنے رکھ کے میں اصلاحات تجویز کرنے پہ اکتفا کی۔ صحیح، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جاوید صاحب، اور آپ سب حضرات کا بھی۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے مزید غور کر کے بتا سکیں گے کسی کو کہ یہ اس میں کون سے آگے امکانات ہیں اور کیا ہماری موجودہ سوچ میں مسائل ہیں، تاکہ اسلام کے بارے میں کوئی اعتراضات ہوں کسی کو تو ہم بتا سکیں کہ اسلام کے اپنے علم کی حد تک کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔